اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کر دی، جس کو چاہے اس کو عطا کر دی۔ اس لیے حضور تاج الشریعہ نے فرمایا، کیا ہے وہ شعر؟ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر صرف بول کر میں گزر جاؤں تو بعض میں لوگ اعتراض کریں کہ بھائی یہ صرف بریلیوں کا عقیدہ، سنیوں کا عقیدہ اشعاروں پہ ٹکا ہوا ہے، بس شعر شاعری کرتے اور اسی کو عقیدہ بناتے ہیں۔ معاف کرنا، شعر بعد میں کہتے ہیں، پہلے حدیث پہلے دیکھتے ہیں۔ حدیث پہلے نگاہ میں ہوتی ہے، اشعار بعد میں نکلتے ہیں۔ ہمارے علماء کے اشعار حدیثوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ کی بڑی مشہور و معروف حدیث کی کتاب ہے معجم الاوسط، یہ حدیث مستدرک الفردوس میں بھی موجود ہے۔ اس کو متعدد علماء نے لکھا، میں نے بہت سارے تقاریر میں اس کے سکین پیج بھی دکھائے ہیں کہ حضور کو کتنا اختیار ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ایک بدو کہتے ہیں دیہاتی آدمی کو جو دیہات کا رہنے والا ہو۔ ایک بدو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، گویا شمع نبوت ہے اور چاروں ارد گرد پروانے ہیں۔ وہ بدو جو ادب سے واقف نہیں تھا، آداب بارگاہ رسالت نہیں جانتا تھا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت علی کہتے ہیں اور حضور سے اتنا قریب آ کے بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے، حضور کے زانو شریف سے اپنے زانوں کو ملا دیا، اور پھر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا کیجیے، میں کچھ مانگنے آیا ہوں، کچھ غرض سے آیا ہوں، کچھ میرا مقصد ہے آنے کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عطا کیجیے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور خاموش۔ سرکار کی عادت قریبہ تھی، حضرت علی اس کی تشریح کرتے فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی رسول اللہ کی زبان سے نہیں ہے نہیں سنا۔ جب کسی کو نہیں دینا مقصود ہوتا، آپ کی مرضی مبارک ہوتی کہ جو چیز یہ مانگ رہا ہے میں بعد میں اس سے بہتر دوں، آپ خاموشی اختیار کرتے۔ صحابی سمجھ جاتے کہ حضور خاموش ہے، اس کا مطلب یہ کہ حضور کو وہ چیز دینا جو مانگی جا رہی ہے دینا مقصود نہیں۔ حضور اپنی زبان سے نہیں ہے نہیں فرماتے، اور نہیں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بولیے، لا کے معنی ہوتے ہیں، عربی میں لا کہا جاتا ہے، اسی کے اردو معنی ہوتے ہیں نہیں، اسی کو حالت کہتے ہیں کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور یہ جگہ فرماتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ مانگیں گے، آقا سے مانگیں گے، مانگے جائیں گے، مانگتے رہیں گے، منہ مانگی پائیں گے، جو مانگیں گے وہ پالیں گے۔ کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، بے شک بے شک، کہ حضور کی بارگاہ میں نہیں لفظ ہی نہیں کہ یہ نہیں ہے، اور حاجت اگر کی ہے مطلب یہ ایسا نہیں ہے آئیں گا تو دوں گا۔ ہر چیز آپ کے اختیار میں، جب چاہے جس کو جو چاہے عطا فرمائے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نہیں لفظ سنتا ہی، حضور خاموش تھے، دینا مقصود نہیں تھا۔ حضرت علی کہتے ہو بدو صحابی تھا، حضور کی خاموشی کا مطلب ہی نہیں سمجھ پایا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھبے مبارک کو پکڑا اور کھینچا اور کہا اے محمد دیجئے مجھے، میں کچھ مانگنے آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیجئے مجھے، میری ضرورت پوری کیجئے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم صحابہ کرام اس کو گھور کے دیکھنے لگے کہ ارے کیسا شخص ہے، تجھے پتہ نہیں حضور خاموش ہے، تو سمجھ نہیں رہا حضور کی خاموشی کا مطلب کہ حضور دینا نہیں چاہ رہے، خاموش ہو جا، کیوں بار بار تقاضا کر رہا ہے۔ لیکن وہ بدو دیہاتی صحابی تھا، وہ دیہاتی شخص تھا، اس کو ادب نہیں معلوم تھا۔ مولا علی کہتے ہیں کہ ہمارے گھورنے کا بھی اس پر اثر نہیں ہوا، تیسری بار اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھبے مبارک کو کچھ سختی کے ساتھ کھینچا اور کچھ آواز کو بھی بلند کر کے کہتا ہے محمد مجھے عطا کیجئے، میں حاجت مند ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو جوش آ گیا، آپ کو جلال آیا، مگر آقا کے جلال میں بھی کرم ہوتا تھا، آقا کے جلال میں نقصان نہیں ہوتا تھا۔
جلال آیا تو جلال میں آپ نے دھتکارا نہیں، اس کے لیے کوئی ہلاکت کی دعا نہیں فرمائی، تباہی کی دعا نہیں کی، بلکہ آقا نے کیا فرمایا؟ سل یا عربی، اے عربی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو جس چیز کا مطالبہ کرے گا میں وہ چیز تجھے عطا کر دوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہاں پر علماء تشریح کرتے ہیں کہ یہ دعویٰ کون کرے گا؟ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو تو مانگے گا وہ میں عطا کر دوں گا۔ پہلے دعوے کی نوعیت سمجھیے آپ، دعویٰ دلیل کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ میں اعلان کروں، میں جس کو جو مانگنا ہے مانگ لو، جو بھی اس مجمع میں مجھ سے جو مانگے گا میں دے دوں گا۔ اب مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا، فاروق صاحب ابھی آپ نے اعلان کیا جو مانگو میں دوں گا، مجھے 1 لاکھ روپے دے دیجیے۔ میں کہا بھائی معاف کر بھائی، 1 لاکھ تو ہے ہی نہیں میرے پاس اس وقت، بتائیے میرے دعوے کی کوئی حیثیت رہی؟ میں اپنے وعدے پر رہا، میں ایک سچا آدمی کہلاؤں گا، میں ایک صداقت والا آدمی مانا جاؤں گا؟ نہیں، دعویٰ کھوکھلا تھا، جھوٹ ہو گیا، ایک مسکرہ پن ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سل یا عربی، اے عربی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یہ دعویٰ مصطفیٰ کر کے بتا رہے ساری کائنات کا اختیار میری مٹھی میں ہے، تو جو بھی مانگے گا میں دینے پہ قدرت رکھتا ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم صحابہ آپس میں کانا پھوسی کرنے لگے، ایک دوسرے کے کان میں کہنے لگے کیا قسمت ہے اس عربی کی، اب یقیناً یہ رسول اللہ سے جنت مانگے گا۔ وجہ کیا تھی؟ صحابہ اکرام کی عادت تھی کہ جب کوئی صحابی سے حضور یہ کہہ دے کہ مانگ، کیا مانگتا ہے، تو ایسے موقع پر وہ دنیا کی چیز نہیں مانگتا تھا، وہ مانگتا تو یہی مانگتا تھا اللہ کے نبی جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہو۔ اور اسی طرح یہ غالباً حضرت عقبہ کی ہی روایت ہے، حضرت عقبہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حجرے میں رات میں ٹھہرتا تھا، حضور تہجد کے لیے اٹھتے میں وضو کے لیے پانی لا دیتا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الصلاح کے اندر آئی ہے یہ۔ میں حضور کی جانماز بچھا دیتا، حضور کو وضو کے لیے پانی لاتا، اور حضور کی خدمت کے روزانہ پابندی کے ساتھ میں رات میں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم مجھ سے بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ وہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں۔ آقا نے نہیں فرمایا کہ میں جنت کہاں دے سکتا ہوں، آنے والے زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے وہ تو یہ کہیں گے کہ محمد اپنی بیٹی کو جنت نہیں دلا سکیں گے، اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکیں گے، تو جنت مانگ رہا ہے۔ حضور نے نہیں کہا، بلکہ صحیح مسلم کے الفاظ کے آپ نے فرمایا او غیر ذالک، وہ تو دے دیا، اور کچھ مانگنا ہے تو وہ بھی مانگ، وہ دیا۔ اور نے کہا یا رسول اللہ میں اسی پہ راضی ہوں کہ جنت میں آپ کے پڑوس پہ رہوں گا۔ تو صحابہ کی عادت اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جب بھی حضور نے کسی صحابی سے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے، وہ جنتی مانگتے تھے۔ مولا علی کہتے ہیں ہم حضور کے صحابہ آپس میں سرگوشی کرنے لگے، کانوں میں ایک دوسرے کے کانا پھوسی کرنے لگے۔ ہم نے کہا کیا قسمت ہے اس عربی کی کہ حضور نے اس سے کہا سل یا عربی، اے عربی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب یقیناً یہ رسول اللہ سے جنت مانگے گا۔ مگر وہ دیہاتی بدو صحابی تھا، شعور سے دور، حضور کے اس اشارے کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ عطا کر دیجیے، اونٹ دے دیجیے، مجھے اونٹ کی ضرورت ہے، سفر پہ جانا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اونٹ دے دو۔ اونٹوں کے استبل سے اونٹ لایا گیا، اس کے حوالے کر دیا گیا۔ حضور پھر فرماتے مانگ، اور کچھ مانگنا ہے تو مانگ، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو تو مانگے گا میں تجھے دے دوں۔ دوسرا موقع حضرت علی کہتے ہیں یہ ایسا عجیب اتفاق تھا، یہ واحد وہ تھا کہ جس کو دوبارہ بھی کہا گیا، مگر افسوس اس بدو عربی پر، وہ اب بھی نہیں سمجھ سکا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دینا چاہتے، اونٹ چاہیے تھا، اونٹ تو مل گیا، اب اور کچھ دینا چاہتے تو کچھ روپیے پیسے دے دیجیے جو سفر کے دوران میں کام آئے۔ حضور نے کہا جاؤ، وہ بھی دے دیا، جتنے درہم مانگے اتنے دے دیا۔ وہ گھوڑے اونٹ پر بیٹھا خوشی خوشی جانے لگا۔ اس کو تو ایسا اس زمانے میں اونٹ کار ہوتی تھی، اس دور کی کار ہے سمجھ لیجیے۔ اب آج اگر آپ کسی کو کار دے دے اور وہ کار لے کے تو بڑا خوش ہو جائے گا۔ اونٹ پہ بیٹھے خوشی خوشی جانے لگا، اور سرکار اس کو بڑی حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ بہت دور نکل گیا تھا، آپ بے ساختہ کا جملہ ارشاد فرماتے کہ یہ بنی اسرائیل کی بڑیا سے گیا بیتا تھا، یہ بنی اسرائیل کی صحیفہ سے گیا بیتا نکلا یہ شخص۔
صحابہ اکرام کو اشتیاق ہوا. مولا علی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی کون سی ضعیفہ اور بڑھیا جس سے گیا بیتا نکلا؟ آقا نے فرمایا آؤ میں تمہیں بنی اسرائیل کی ضعیفہ کا قصہ واقعہ سناتا ہوں. پھر حضور نے ایک بڑی لمبی حکایت سنائی.